تو آپ کس طرح سے ڈائریکشن دیتے ہیں یوتھ کو when you see that they're so confused and they're اور بہت مٹیریلسٹک ہیں کیونکہ ان کے پیرنٹس یعنی کہ ہماری جنریشن بہت مٹیریلسٹک تھے. دیکھیے اس سلسلے میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں آنے والے تمام انسان یونیک ہیں. بے شک. یونیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے جیسے جتنے بھی اور جاندار ہیں ان جیسے بے شمار ہیں. جو بکری آج سے 15 سال پہلے آپ کے گھر میں تھی تو جو اب بکری ہے وہ اسی طرح کی ہی بکری ہے اور اس کا پوٹینشیل اتنا ہی ہے جتنا اس بکری کا تھا. اس کی طبعی عمر اتنی ہی ہوگی جتنی اس کی ریپروڈکٹیو سکلز اتنی ہوگی. وہ وہی چارہ کھاتی ہوگی جو جس طرح کی 20 سال پہلے کی بکری کھاتی تھی. اسی لیے تمام بکریاں ایک جیسی ہیں تمام. اور اگر آپ اور نیچے لیول کی لائف پہ ہیں تمام ٹماٹر ایک جیسے ہیں, تمام گاجریں ایک جیسی ہیں, تمام مولیاں unless they're genetically modified. اینڈ دین وہ اسپیشی ایک جیسی ہی ہوگی. Yes, that's وہ اسپیشی ایک جیسی ہوگی. That's true. لیکن ایوری ہیومن بینگ از یونیک. Absolutely. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کو ایک فون آیا ایک دوست کا جو آپ کا کلاس فیلو تھا 15-20 سال پہلے. آپ نے کہا خالد, ابھی اس نے اپنا نام بھی نہیں لیا. تو ناٹ اونلی ایوری پرسن از یونیک, ایون اس کے بات کرنے کا لہجہ بھی یونیک ہے. بے شک. اچھا, ہم یہ بڑے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ اس طریقے سے یونیک ہیں کہ کچھ کی 2 آنکھیں ہیں, کچھ کی 4 آنکھیں ہیں, کچھ کی 3 آنکھیں ہیں تو اس لیے وہ یونیک ہیں. ایسا نہیں ہے. سب کی 2 آنکھیں ہیں, ایک ہی ناک ہے کہ ایسا. اس کے باوجود ہیومن, یہ اتنی بڑی طلسماتی بات ہے. جب ہر شخص یونیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا میں نہیں تھا تو اس کی جگہ خالی تھی. بے شک. اور جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس کی جگہ خالی رہے گی. اس یونیکنیس کی بنیاد پر آخرت کا کانسیپٹ سائنٹیفکلی سمجھنا آسان ہے کہ اسی لیے وہ سوال جواب کرنے کا مکلف ہے. بے شک. اسی لیے اس سے پوچھا جائے گا, اسی لیے وہ آنسریبل ہے. اچھا دیکھیے, جب ہر شخص یونیک ہے تو دنیا میں کبھی بھی آپ رول آف تھم بنا کر اور ایک ریٹن چارٹر بنا کر سب کو اس کے مطابق نہیں تمام گھوڑوں کو ایک قانون کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے اور تمام جانداروں کو کیا جا سکتا ہے سوائے انسان کے. لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی سکسیس کیا ہے اور سکسیس کا کیا, اور بہت سارے لوگ ہائی لیول گفتگو کرتے ہیں, دیکھیں یہ تو کوئی سکسیس نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوٹھی ہے, یہ تو کوئی سکسیس نہیں کہ آپ کے پاس مٹیریل اکٹھا ہو گیا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی. یہ تو آپ کے لیے نہیں ہے, ایک بندے کے لیے وہ سکسیس ہے. بے شک. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی میرے آئی ایم سکسیسفل پرسن بیکاز آئی ایم لیونگ ان 3,000 yards big house with a farm house with a swimming pool and blah blah blah. اسی طرح ایک بندہ جو ہے ہم سے کہتے ہیں یار یہ بندہ تو بالکل ایک کمرے کے گھر میں رہتا ہے, یہ اس کو فاقہ رہتا ہے, یہ تو کھاتا کچھ نہیں ہے. وہ کہتا ہے آئی ایم کریٹنگ آرٹ, آئی ایم کریٹنگ میوزک. ٹھیک, آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں؟ تو اس لیے میرے خیال میں جب مجھ سے لوگ کہتے ہیں بتائیے جی گر بتائیے سکسیس کے کیا گر ہے, اور کارپوریٹ کلچر کے اندر ایک کنزیومر سوسائٹی جہاں پروڈیوس ہوئی ہے وہاں بہت سارے لوگ جو ٹرینرز ہیں, ان ٹرینرز کے نزدیک اگر آپ کے پروفٹس بہتر ہو گئے ہیں, آپ کے مارکیٹ شیئر بہتر ہو گئے ہیں, اور اگر آپ کی سیلز بہتر ہو گئی ہے تو آپ سکسیزفل ہیں. اگر آپ کے ایسٹس بہتر ہو گئے ہیں آپ سکسیزفل ہیں. اگر گوگل پہ آپ کا نام لکھتے ہیں تو پہلے نمبر پر آپ کا نام آتا ہے تو آپ بڑے سکسیزفل ہیں. دیکھیے یہ بات ان کے لیے ٹھیک ہوگی, میں ان کو بالکل غلط نہیں کہہ رہا. تو لہٰذا جو بات جو آپ نے سوال کیا تھا اس کے جواب میں میرا یہ ہے کہ کسی شخص کے لیے سکسیس کا کیا کرائیٹیریا ہے یہ وہ شخص خود فیصلہ کرے. یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں بیٹا تم پڑھو گے نہیں تو تم ناکام ہو جاؤ گے, یا بیٹا تم باپ کے بزنس کو نہیں سنبھالو گے تم ناکام ہو جاؤ گے, بیٹا اگر تم یہ نہیں کرو گے تم ناکام ہو جاؤ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے. تو پھر ہم کیا کریں آخر؟ پھر ٹریننگ کا کیا رول ہے, گائیڈنس کا کیا رول ہے, سپرویژن کا کیا رول ہے, مینٹورنگ کا کیا رول ہے؟ میں نے اپنے لیے, اور اگین جیسے میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے میں بالکل غلط ہوں, ہو سکتا ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں اب سے 2 گھنٹے کے بعد میں اس کی رسپانسبلٹی نہ لوں. دا مومنٹ ایز وی اسپیک جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے حق الیقین وہ یہ ہے کہ ہم 3 گائیڈ لائنز براڈلی لوگوں کو بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان گائیڈ لائنز کی روشنی میں وہ اپنی زندگی کے آبجیکٹو کو اگر ڈیفائن کریں گے اور اس کے اندر ڈیزائن کریں گے تو یہ ان کا صحیح آبجیکٹو ہوگا. کون سا آبجیکٹو ہو میں یہ بات نہیں کر رہا, لیکن وہ جو 3 پیرامیٹرز ہیں وہ زندگی میں ہوں, اور یہ ایویڈنس بیسڈ ہیں. لوگوں نے اس کو ناٹ اونلی کوگنیٹیولی گیج کیا ہوا ہے بلکہ اس کو ایموشنلی اور ایکسپیرینس کے طور پر بھی فیل کیا ہوا ہے. پہلا یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا جو بھی آبجیکٹو ہے وہ آپ کی نیڈ نہیں ہونی چاہیے.
if your need is your objective, then you cannot call it a higher objective. True. میں آپ کو بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نیڈس کے لیے ایفرٹ نہ کریں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کی یہ فار ایگزامپل آپ کا آبجیکٹو یہ ہے کہ شہر کے سب سے قیمتی جگہ پر میرا 3 کنال کا بنگلہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور میرے پورچ کے اندر مرسیڈس گاڑی کھڑی ہونی چاہیے, اور میرے بینک میں کم از کم 5 کروڑ روپیہ ہونا چاہیے. دس کین بی یور نیڈ. آپ حلال کے ذریعے خدا کے حکم کو وائلیٹ کیے بغیر, لا آف لینڈ کو وائلیٹ کیے بغیر, بسم اللہ آپ یہ سب کچھ کیجئے, آپ نے کوئی غلطی نہیں کی. لیکن اگر آپ نے اس کو اپنا آبجیکٹو کہا تو آپ کا آبجیکٹو آف لائف بہت لو لیول کے اوپر ہے. صحیح. اور دوسرا ایک بڑا خطرناک ہے اس بات, یہ نیڈ تو پوری ہو جائے گی, اس کے بعد کیا, پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ اور اس بات کو آپ امریکہ میں رہتی ہیں, ہاں, ہم نے ویسٹ سے بہت ساری اچھی باتیں سیکھی ہیں, بہت سی اچھی باتیں سیکھی ہیں, اور بہت ساری چیز دیکھیں جس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم بات کر رہے ہیں, جو گھڑی میں نے باندھی ہوئی ہے, شاید یہ کپڑا بھی جہاں بنا ہوا ہے, یہ مائک کہاں کا لگا ہوا ہے, یہ کیا چیز, یہ سب ہم نے ویسٹ سے سیکھا, ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں, اور اس کے استعمال میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن ویسٹ کے اندر جس سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں, ایک بہت بڑا فینومینا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کارپوریٹ کلچر اور کنزیومر سوسائٹی کی وجہ سے لوگوں نے اپنا آبجیکٹو اپنی نیڈز کو بنا لیا ہے. بے شک. اور وہ اور وہاں وسائل اتنے زیادہ ہیں, پیسے کو جنریٹ کرنے کا پوٹینشیل اتنا زیادہ ہے کہ بہت تھوڑے عرصے میں ہی وہ آبجیکٹو اچیو ہو جاتا ہے. Absolutely. چونکہ وہ آبجیکٹو لوور لیول کا ہوتا ہے تو اب کرنے کو کچھ نہیں ہوتا, اس لیے ایک اسپرچل ہالونیس کریٹ ہو جاتی ہے. That's true. میں کوئی اوفینڈ نہ ہو اس بات سے, لیکن میں صرف مثال کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھی بلی خوبصورت لڑکی جس کی 18 سال عمر ہے, اچانک اس کو خیال آتا ہے کہ اپنے تمام سر کے بال مونڈ کے نا, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گنجی ہو جائے, Yes. Yeah. اور اچانک اس کو یہ خیال آتا ہے کہ اس کے اتنے خوبصورت جسم کے اوپر ٹیٹو بننے چاہیے, Yes. اور اس کو اچانک یہ خیال آتا ہے کہ وہ یہاں بھی سوراخ کرے گی, یہاں بھی سوراخ کرے گی, اپنی زبان پر بھی سوراخ کر کے ایک وہ باندھ لے گی. یہ میں کسی کی ذاتی یعنی اس کی آزادی میں کون ہوں یہ انٹرفیئر کرنے والا, میں کون ہوں یہ کہنے والا کہ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں. مجھے اس سے ہیومن رائٹس کے اس آسپیکٹ سے مکمل یعنی اتفاق ہے. مگر یہ ہوا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے اپنی نیڈ کو اپنا آبجیکٹو بنا لیا, جس کی وجہ سے جب وہ آبجیکٹو اچیو ہو گیا تو اسپرچل ہالونیس کریٹ ہو گئی. یہ پہلا رول ہے. تو اس لیے جو بھی ہمارے چھوٹے بچے, نوجوان, فرینڈز دیکھ رہے ہیں, پلیز میں یا ارم یا کوئی بھی, ہم میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ آپ کی سکسیس یہ ہے. لیکن آپ جو کچھ بھی بتانے جا رہے ہیں اس میں پہلا جو کرائٹیریا ہے وہ رول آف تھم ہے کہ آپ کی نیڈ آپ کا آبجیکٹو نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2, آپ کا جو بھی آبجیکٹو ہے لائف کا وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے. Yes. Absolutely. I agree. اگر میں 10 سال کے بعد اس پورے شہر کا میں میئر بننا چاہتا ہوں, تو اگر آپ 10 سال بعد میئر بن گئے تو اگلے دن آپ کو فوت ہو جانا چاہیے. جی بالکل, کیونکہ آپ کا آبجیکٹو ختم ہو گیا. دیکھیں آپ نے ایک پین لیا, یہ پین لکھتا تھا, یہ اس کا آبجیکٹو تھا, پین نے لکھنا چھوڑ دیا, یو ول تھرو اٹ ان ڈسٹ بن. Right. آپ نے ایک بھینس لی کہ جس بھینس کے ذریعے جسے آپ دودھ لیتے ہیں, کچھ عرصے اسے دودھ دینا چھوڑ دیا, آپ اس کو کسائی کے حوالے کر دیتے ہیں اگلے دن ہی. Yeah. On the third day she will be in pieces and roasted on your dining table. نہاری Right? ہوگی اس کی. ہاں نہاری بنے گی اس کی, اگر لاہور سے آپ ہیں تو اس لیے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا آبجیکٹو ٹائم باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کی مثال دیتا ہوں. اگر آپ انسانی تاریخ میں کچھ لوگوں کی مثال دیں, ان میں سے شاید ٹاپ کی ایگزامپلز میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہوگی. بے شک. آپ کا آبجیکٹو کیا تھا؟ قیامت تک آنے والے آخری انسان تک خدا کے پیغام کو پہنچانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 63 سال کا ایک منی چھوٹا سا ٹائم, مگر آبجیکٹو ٹائم کی تمام پابندیوں سے آزاد تھا. اچھا, ہماری موجودہ تاریخ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, عبدالستاریدی کا کیا آبجیکٹو تھا؟ ہی از جسٹ گون, بٹ ایکچولی ہی از ناٹ گون. ہی از ڈیڈ بٹ ایکچولی ہی از الائیو. اگر ہم مر کے بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے آبجیکٹو کو ٹائم باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے. بے شک. دس از نمبر 2. میں تھوڑی سی شاعری بھی کرتا ہوں, میں آپ کو انشاءاللہ اپنی کتاب بھی پیش کروں گا. تو اس ایک شعر مجھے ابھی یاد آیا, وہ شاید اس کتاب میں نہ ہو کیونکہ وہ ابھی غیر مطبوعہ تھا.
صحیح. اور وہ شعر یوں ہے, ذرا غور سے سنیے گا, کہ تجھے پانا میرے جینے کا مقصد, تجھے پانا میرے جینے کا مقصد, تجھے جب پا لیا تو کیا کروں گا. صحیح. آپ سمجھیے نا, اگر آبجیکٹیوٹی اچیو ہو جائے تو یہ آبجیکٹیوٹی کی موت ہے. تو یہ دوسرا یہ پرنسپل ہے. اور تیسرا پرنسپل ذرا غور سے سنیے گا, تیسرا جو بھی آپ اپنی سکسیس کے لیے کرنا چاہتے ہیں, میں دوبارہ دہراتا ہوں, پہلا پرنسپل یہ تھا کہ وہ آپ کی نیڈ نہیں ہونی چاہیے, دوسرا وہ ٹائم باؤنڈ نہیں, اور تیسرا یہ ہے کہ جو بھی آپ ایفرٹ کرتے ہیں اس ایفرٹ کے نتیجے میں جو ییلڈ ہوتی ہے, جو آپ کو ملتا ہے, اس میں نوبیلٹی ہونی چاہیے. نوبیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حصے دار آپ کا اسپاؤس, آپ کے سبلنگز اور آپ کے آف سپرنگز کے علاوہ اور لوگ بھی ہونے چاہیے. بے شک. تو اس کو نوبیلٹی کہتے ہیں. اور یہاں ایک بات بڑی کلیئر کرنی ضروری ہے, چیریٹی از ناٹ نوبیلٹی. نو اٹس ناٹ. کہ ہم سردیوں میں نا اپنے سارے کپڑے جو ہیں وہ خراب کر دیتے ہیں. نو دیٹس ناٹ. ہمارے گھر میں جو آئیں کام کرتی ہیں نا مائیاں, ہم ان کے بچوں کو کتابیں لے کے دے دیتے ہیں سارے. اچھا, ہم جو ہیں ہم ہر 15 دن کے بعد ایک دیگ چڑھاتے ہیں اور غریبوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں. میں اس کام سے منع نہیں کر رہا, لیکن یہ نوبیلٹی کے ڈیفینیشن میں نہیں آتا. یہ صرف یہ شو کرتا ہے کہ جس معاشرے میں خیرات بہت زیادہ ہوتی ہے نا, اس معاشرے یعنی چیریٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, وہاں صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پیسے کی تقسیم منصفانہ نہیں ہوئی. کچھ لوگوں نے پیسہ ضرورت سے زیادہ, اپنے اوقات سے زیادہ اکٹھا کر لیا ہے, اب وہ اس گناہ کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں. اور اس کی مثال آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ میں ملے گی. ایک وقت تھا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. بے شک. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں بڑی خیرات ہوتی ہے, پاکستان خیرات دینے والا دنیا کے نمبر 1 ملکوں میں سے. میرے خیال میں تو شرم کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں سے غربت ختم ہی نہیں ہو رہی, ہمارے یہاں سے بے روزگاری ختم ہی نہیں ہو رہی, ہم پیسے کے اوپر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن نبی پاک سے زمانے کے بعد ایسا زمانہ آیا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر, میں کیوں لوں زکوٰۃ, آئی ڈونٹ ڈیزرو اٹ. تو پھر یہ کہا گیا بھائی زکوٰۃ کو اسٹیٹ کے فنڈ میں جمع کرائیے. تو یہ میں آپ کے سوال کے, سوری بات لمبی ہو گئی, مگر شاید اس تمہید کے بغیر اس کو سمجھانا ممکن نہیں تھا. یہ 3 باتیں آپ طے کیجئے اور اپنی زندگی کا مقصد اس کے حساب سے بنائیے.